الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج ہم پھر ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ ابھی تک ہمارے گھر میں بجلی نہیں آئی، کثیر تعداد میں درختوں کے گرنے کی وجہ سے تاریں زمین بوس ہوئیں اور تقریباً ہمارے علاقے میں کوئی 1 لاکھ کے قریب لوگ پاور سے محروم ہیں۔ شہر سے ہٹ کر علاقہ ہے، درختوں کی بھرمار ہے، تو جب کبھی طوفان آتا ہے تو اس قسم کے تحفے ہمیں بھی مل جاتے ہیں۔ تو آج بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے برخوردار بچے رضوان محمد مفتی کے گھر سے ہی اس قرآن کریم کا آغاز کر رہا ہوں۔ آج کا جو سبق ہے وہ بڑا اہم ہے، ویسے تو روز ہی اہم ہوتے ہیں لیکن یہ بہت ہی اہم ہے۔ بنیادی طور پر یہ ٹیسٹ ہے، یہ سبق جو ہے ٹیسٹ ہے، امتحان جسے کہتے ہیں۔ یہ سورہ اسراء یا بنی اسرائیل دونوں نام ہیں، عرب اسراء کہتے ہیں، ہم لوگ بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے معراج پاک کا ذکر کیا ہے۔ تو سپارہ جو ہے وہ 15واں ہے اور سورہ بنی اسرائیل کا نمبر 17 ہے، یا سورہ اسراء کا نمبر 17 ہے اور آیت نمبر 1 ہے۔ واعظ میں اور درس میں فرق ہوتا ہے۔ واعظ میں نکتہ آفرینی ہوتی ہے، داد لینے کے لیے جملے ہوتے ہیں، درس میں سمجھنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی آپ درس قرآن کو
واز سے موازنہ نہ کیا کریں. واز اور ہوتا ہے، درس اور ہوتا ہے. درس تحقیق کا محتاج ہے، اور واز آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. چونکہ جب کوئی حوالہ پوچھے گا تو حوالہ تو آپ ایسا دے دیں گے کہ انشاءاللہ اس کی بھی طبیعت خوش ہو جائے گی، آپ کی بھی خوش ہو جائے گی. ہم نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ کہاں حوالہ جی غرارت الخراس میں ہے. تلاش کرو اس کتاب کو بھی، کہاں ملے گی یہ غرارت الخراس. یہ سچی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ ٹیسٹ ہے معراج. میری اپنی تحقیق ہے جو سارا دن گزارا ہے میں نے آج کتابوں میں، تفاسیر میں. ایک بہت بڑی بحث ہے موجودہ دور کے بھی کچھ جغادری یا سوشل میڈیائی مبلغین یا مصلحین نبی پاک کی جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں آج بھی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وحی کے آنے سے پہلے، اب یہ تحقیق شدہ بات ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، پلے لکھ لیں، کام آئے گی بڑی. وحی کے آنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف فرما ہوتے تو خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا. اللہ تیار کر رہا تھا. تو ان خوابوں میں ایک خواب یہ بھی تھا کہ اللہ پاک نے پوری سیر کرائی سرکار دو عالم کو روحانی طور پر. لیکن یہ بات ہے وحی کے آنے سے پہلے، جب آپ پر خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا. اور جس کو نبی بنایا جاتا ہے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، ہماری طرح کے نہیں ہوتے. انتخاب کر رہا ہے نا اللہ. آپ کا کیا خیال ہے کہ میرے جیسا کم علم آدمی تو اپنے انتخاب میں کوتاہی نہ کرے، اور اللہ اپنے انتخاب میں کوتاہی کرے گا؟ نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد. ایسے بدبخت لوگ ہیں نا. تو اللہ پاک نے روحانی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی روحانی طور پر. کب؟ وحی کے آنے سے پہلے. اور جسمانی معراج کب کرائی؟ وحی کے 12 سال بعد یا 13 سال بعد، کمی بیش ہو سکتی ہے. اور یہ جسمانی معراج تھی. اور کبھی اس کی بیک گراؤنڈ پڑھیں نا آپ، اللہ آپ کو توفیق دے، سیرت النبی پڑھیں. حیرت ہوگی آپ کو کہ سرکار دو عالم جس قیامت سے گزر تک، اس قیامت سے گزر کے وہاں تک پہنچے تھے. دیکھیں نا بھئی، زمانہ تھا، دین تو بھی آیا نہیں تھا. تو سرکار دو عالم کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عتبہ اور عتیبہ، یہ آپ کے چچا ابو لہب کے بیٹوں کے گھر میں تھی. نکاح ہو گیا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. باپ نے کہا کہ طلاق دے دو ان کو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ برادری سے ٹکر لینے کا انجام کیا ہوتا ہے. طلاق دے دی. اور ایک باپ کے لیے رخصتی سے پہلے 2 بچیوں کا طلاق لے کر گھر آ جانا معمولی کام ہے. پھر حضرت ابو طالب کا اس دنیا سے چلے جانا بہت بڑا شلٹر تھا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا چلے جانا، پھر سرکار کا طائف کی طرف سفر کرنا، اور سفر سے واپسی پر مکے والوں نے کہا اچھا ہوا کہ طائف والوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، اب ہم بھی مکے میں گھسنے نہیں دیں گے. سوچو ذرا، تمام دنیاوی سہارے ختم ہو گئے سرکار کے. دنیاوی سہاروں کی بات کر رہا ہوں، اللہ کا سہارا تو نبی کے ساتھ تھا. اور جس رات وہ حضرت زید کی امراء حرا تک پہنچے تھے، جبل النور تک،
تو مکے میں داخلے کے لیے سرکار سوچ رہے تھے کہ کیسے پہنچوں اندر. سوچیں ذرا, آپ نے 3 جگہ پیغام بھیجا رشتہ داروں کو کہ کوئی ہے جو میری زمان دے کہ مجھے مکے میں داخل ہونے دے. کوئی نہیں آیا. مطعم بن عدی رشتے میں آپ کے لگتے تھے, چچا لگتے تھے. سرکار نے ان کو پیغام بھیجا. اسے 7 بیٹے تھے. مطعم بن عدی نے اس نے کہا کوئی بات نہیں, یہ کریم انسان ہے, میرا اختلاف اس سے مذہبی ہے لیکن کریم انسان ہے, میں اس کو شیلٹر دوں گا, ضمانت دوں گا. تو وہ گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ضمانت پر مکے میں اس نے داخل کیا. اللہ اکبر. ان مکہ جو سرزمین تھی آپ کی, سرکار دو عالم نے ہمیشہ اس بندے کو یاد کیا. بدر کے میدان میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 ان کے قیدی پکڑ لیے تھے نا, تو سرکار نے اس وقت یاد کیا تھا مطعم بن عدی کو. فرماتے کہ آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے وہ سوال کرتا تو میں اس کے کہنے پر یہ سارے آزاد کر دیتا, جتنے قیدی سارے آزاد کر دیتا. سرکار کبھی کسی کا احسان نہیں بھولتے تھے. یہ تو ہم جیسے کم ظرفوں کا کام ہے. محسن کا, محسنین کا احسان بھلا دینا یہ تو ہم جیسے لوگوں کا کام ہے. سرکار تو عالم نہیں بھولتے تھے. تو تشریف لائے. بہرحال ان قیامتوں سے گزر کر پھر اللہ کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 1 سال پہلے یہ معراج کرائی. اس کے 2 حصے ہیں معراج کے. اکثر آپ نے علماء سے سنا ہوگا, فضلاء سے سنا ہوگا کہ ایک حصہ جو ہے وہ اسراء اور معراج ہے, اسراء ہے, اور دوسرا جو ہے وہ معراج ہے. تو میں جو جتنا بھی بیان کر سکا کروں گا. اگر کوئی رہ گیا تو کل دیکھ لیں گے, نہیں تو پھر انشاءاللہ پھر جیسے جیسے موقع ملا یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تھے. یہ حضرت علی کی بڑی بہن تھی اور سرکار کی بھی بہن تھی. آپ کو پتا ہوگا نا کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں آپ پلے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ بڑی بہن تھی. اور بہنوں کو ہمیشہ بھائیوں سے محبت ہوتی ہے, اور یہ حقیقت ہے. یہ بے لوث رشتے ہیں. بہن جو ہے نا یہ بے لوث رشتہ ہے. یہ تو آج ہم نے اس کو دھندلا دیا ہے, وگرنہ تاریخ میں تو یا اسلام کی تاریخ میں تو اس کا جواب نہیں ہے. یعنی کس کے گھر آرام کر رہے تھے؟ تھا تو سرکار کا کوئی نہیں. بیگم چلی گئی تھی, رخصت ہو گئی تھی اللہ کے پاس, اور چچا وہ بھی وفات پا گئے تھے. تو بڑی بہن تھی, اس کے گھر قیام کر رہے تھے. جبریل آئے. یہ ترتیب ہے کچھ باتوں کی, آگے پیچھے کر سکتے ہیں آپ. احادیث مبارکہ میں ساری باتیں آئی ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے دروازے کا انتخاب نہیں کیا جبریل نے, نہ چھت کا انتخاب کیا, تاکہ پتہ چلے کہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے. چھت کو پھاڑ کے اندر داخل ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا, لیٹے ہوئے تھے. وہاں سے ساتھ اٹھے, حرم کعبہ میں چلے گئے. وہاں جا کے حتیم کعبہ میں لیٹ گئے. فرشتے نے پھر اٹھا دیا ان کو. پھر اس نے کہا کہ حکم کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا سلام ہے, اور اللہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں, آپ کو سیر کرانی ہے, آپ کو سیر کرانی ہے, سفر پہ نہیں لے جانا. قرآن کے الفاظ سیر کے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. رات کے مختصر حصے میں اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی. یہ احادیث مبارکہ کے اندر بالکل منان چیزیں موجود ہیں, لیکن ہیں عقل والوں کے لیے, آنکھ والوں کے لیے, اندھوں کے لیے نہیں ہے.
اندھے تو آج بھی کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ نبی پاک مجھ سے جدا ہی نہیں ہوئے. سوچو ذرا، میں تو مکے کی بات کر رہا ہوں نا، تو بی بی عائشہ کا نکاح تو مدینہ پاک میں ہوا تھا. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کہاں کی بات کہاں لوگ لگا دیتے ہیں، غور نہیں کرتے. یہ تو سرکار کو ایک تھوڑی معراجیں ہوئی ہیں، کئی معراجیں ہوئی ہیں. روحانی طور پر تو سرکار نے خود فرمایا تھا کہ انی ابیت عند ربی هو یطعمنی ویسقینی، میں تو راتیں اللہ کے پاس گزارتا ہوں، وہ مجھے پلاتا بھی ہے، مجھے کھلاتا بھی ہے. بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اور اس میں بڑی تفصیلات ہیں. آپ فقہا کی کتابیں پڑھیں، احادیث مبارکہ پڑھیں کہ جبرائیل نے سرکار کے پاؤں چومے، ٹھنڈک محسوس ہوئی، آنکھ کھل گئی. یہ ساری باتیں ہیں، میں سب چھوڑ رہا ہوں، یہ آپ نے سنی باتیں ہیں. زمزم پہ لایا گیا، سینہ آپ کا چاک کیا گیا، اور سرکار فرماتے کہ میں دیکھ رہا تھا. پہلا آپریشن چھاتی کا، پہلا آپریشن چھاتی کا، یہاں سے یہاں تک. آپریشن کا ایجاد کہاں سے ہوا ہے؟ جبریل امین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ یہاں سے یہاں تک چاک کیا، ناف تک، سینے کو کھولا. فرشتے نے کھول دیا تھا نا. یہاں تو جیک لگاتے ہیں، میری چونکہ ہارٹ سرجری ہو چکی ہے، مجھے پتا ہے کہ کیا کرتے ہیں. یہ ٹانکے لگے ہوئے یہاں سے ایسے کھولتے ہیں، وہ شکنجا ڈال کے. بالکل بے نہیں، وہی جو سرکار نے ارشاد فرمایا، جس طرح کا بالکل وہی عمل ہے. یہ میں نے کہا شاید وہیں سے لیا انہوں نے کہ بھی آپریشن ہو سکتا ہے سینے کا. دل کو نکالا، آب زمزم سے دھویا. پتہ ہے یہ 2 نبی ایسے گزرے ہیں جن کی ایڑیوں سے اللہ نے پانی نکالا اور وہ متبرک پانی کہلایا. ایک حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام. حضرت ایوب علیہ السلام، یہ انشاءاللہ ان کے جب بیان آئے گا تو عرض کروں گا. تو ان کی بھی ایڑی سے پانی نکلا تھا، زمین پہ ایڑی ماری تھی، چشمہ نکلا تھا. اور ان کے بھی پاؤں سے چشمہ نکلا تھا، جس کو زمزم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جبریل امین جو تھے وہ سونے کا تشت لائے تھے. یہ اللہ کی شان ہے، سونے کا ہو، وہ مالک ہے، اس سے اعلیٰ دات بھی ہو سکتی ہے. دل کو دھویا گیا، پھر دوبارہ رکھا گیا. سرکار فرماتے کہ میں دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر سواری پیش کی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. براق پہ سرکار کو بٹھایا گیا. جب سرکار کو براق پہ بٹھایا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جانور تھا، نہ گدھا تھا، نہ کھچر تھا، نہ گھوڑا تھا، درمیان کی کوئی چیز تھی، لیکن شوخی کرنے لگا. یہ بھی آپ کو روایات میں مل جائے گا. میں اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں چونکہ یہ آپ نے ساری باتیں سنی، میں مطلب کی بات کرتا ہوں. جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے سے جب روانہ ہوئے تو پہلا پڑاؤ مدینہ پاک میں سرکار کو اتارا. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اتریے، 2 نفل یہاں پڑھ لیجئے، 2 نفل یہاں پڑھ لیجئے. پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ باخبر تو تھے، یہ اللہ لے جا رہا تھا نا، لیکن تصدیق نے ہمارے جیسے اندھوں کے لیے فرمایا کہ یہ مدینہ طیبہ ہے، یہاں آپ کا مسکن ہوگا. 2 نفل پڑھوائے جبریل امین نے. پھر اس کے بعد آگے چلے تو طور سینا پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس جگہ پر، اس درخت کے قریب جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح عطا کیے تھے اور جہاں حکم ہوا تھا اخلع نعلیک فإنک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دیجئے.
ایک مقدس جگہ پر جوتے اتار کر داخل ہونا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے اور اب کا حکم ہے یہ. اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ مسجد میں جوتے اتار کے کیوں جاتے ہو بھائی، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا؟ اخلع نعلیک فإنک بالواد المقدس طویٰ. اے موسیٰ یہ بڑی پیاری وادی ہے، مقدس وادی ہے، جوتے اتار کے آ. تو معلوم ہوا کہ مقدس جگہ پر یہ جو ہم اللہ والوں کے مزار پر، مسجد میں، ان جگہوں پر جوتا لے کے نہیں جاتے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بھی کسی نبی کی سنت ہے نا، اور حکم ربی تھا. وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے طور سینا پہ. اس کے بعد سرکار دو عالم آگے چلے. پھر آپ کو حکم ہوا، جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ جانتے یہ کون سی وادی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی تھی؟ شعیب علیہ السلام کی وادی مدین. اور شعیب بھی بہت بڑا نبی تھا، بڑا برکت والا نبی تھا. یا رسول اللہ آپ اس میدان میں بھی 2 نفل ادا فرمائیے. تو مدین کے مقام پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل ادا فرمائے. پھر آگے چلے، پھر روکا براق کو. سرکار نے پوچھا جبریل اب یہ کون سی جگہ آ گئی؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ بیت لحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. کیا خوبصورت واقعہ اللہ نے بیان کیا قرآن کریم میں. میں نے ایک مرتبہ چرچ میں یہ سورہ مریم پڑھ کے اس کا ترجمہ کیا تھا. آپ یقین کریں سارے عیسائی کھڑے ہو گئے تھے کہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدائش کے بعد جب بھوک اور پیاس لگی، جنگل بیابان جگہ تھی جہاں وہ نکل کے آئی تھی گھر سے، نکل کر کے مسجد سے، مسجد میں تھی نا، مسجد میں حجرہ تھا ان کا جہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگا تھا. یہ بھی واقعہ پورا قرآن کریم میں موجود ہے. تو وہاں جب بھوک لگی پیاس لگی تو نقاہت تھی. عرض کی اللہ اس جنگل بیابان میں، اس پہاڑی کے اوپر اللہ مجھے یہ طاقت کون عطا کرے گا؟ تو حکم ہوا تھا کہ اوپر دیکھو، اوپر کیا ہے؟ بی بی مریم نے جب اوپر نگاہ کی تو کھجور تازہ نظر آئیں. عرض کی مالک یہ تو بہت دور ہے. فرمایا وزی الیکی بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا. اے مریم اس کو ہاتھ لگا درخت کو ذرا، بس تو ہاتھ لگا دے، کھجوریں تیری جھولی میں خود بخود گر جائیں گی. اللہ اکبر. وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار کے جبرائیل نے 2 نفل پڑھائے. اس کے بعد آگے چلے، بیت المقدس پہنچے. اب بیت المقدس میں سارے انبیاء اکٹھے تھے. نہ تو عشاء کا وقت تھا اور نہ فجر کا وقت تھا، درمیان کا وقت تھا. 2 نفل پڑھائے انبیاء کرام علیہ السلام کو. نمازیں تو ابھی آئی نہیں تھی، یاد ہے نا آپ کو، علماء سے بھی سنا، بزرگوں سے بھی سنا. وہ تو معراج کی رات جب معراج پر گئے، ابھی تو یہ اسراء ہے، سیر میں، ابھی تو سیر میں ہیں، لیکن پڑھائے. اچھا مجھے ایک نا بڑا خوبصورت واقعہ ہے. ایک صاحب تشریف لائے میرے پاس، وہ یہاں کے دنیا دار جغادری سوشل میڈیا مبلغ تھے. مجھے کہنے لگے یار یہ کوئی نئی بدعت شروع ہو گئی ہے، یہ معراج کی رات لوگ جاگتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں. میں نے کہا یار یہ بدعت تو نبی پاک نے خود شروع کی تھی. کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں بخاری شریف اٹھا لایا، میں نے اس کے سامنے رکھ پڑھو اس کو. پورا واقعہ پڑھ کیا ہے کہ سرکار لیٹے ہوئے تھے، جبرائیل نے جگایا اٹھو یہ معراج کی رات ہے، یہ جاگنے کی رات ہے. میں کہ جاگے نا. پھر سفر کیا، جگہ جگہ نفل پڑھے، اسی رات پڑھے تھے نا. پھر بیت المقدس میں پہنچے، بیت المقدس میں نفل پڑھے، نہ صرف پڑھے بلکہ پڑھائے. اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو امامت کا وہ شرف دے کر، وہ قرآن کریم کا جو وعدہ تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا
قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا؟ اے انبیاء کرام کی جماعت، گواہ ہو جاؤ کہ تم نے وعدہ کیا ہے کہ جب میرا محبوب نبی آخر الزمان آئے گا تو تم سارے اس کی تابعداری کرو گے۔ کیا اس وعدے پہ میرے ساتھ اقرار کرتے ہو؟ تو سب نے کہا یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین، گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ تو وہ اللہ نے پورا کر دیا۔ اچھا، معراج کی بات بعد میں کریں گے جب سورہ نجم آئے گی۔ اب دیکھیں، ہو گیا، نماز پڑھا دی، امامت ثابت ہوگی، سرکار کی عظمت سب ثابت ہوگی ساری۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے میں پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ سیدھا بہن کے گھر پہنچے، ام ہانی کے گھر۔ بہن کے گھر پہنچے، ام ہانی۔ یہ ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی بہن تھی، تو سرکار کی بھی بڑی بہن تھی۔ آ کے واقعہ بیان کیا جا کر کے، کہا باجی میری بہن میرے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا ہے۔ کہا بھائی بتانا نہیں کسی کو، وہ پہلے ہی تمہارے بڑے دشمن ہیں، یہ تو ایسا واقعی آگ لگا دے گا۔ اور جو تھوڑے بہت تیرے ماننے والے ہیں نا وہ بھی بے ایمان ہو جائیں گے۔ اور کتنی سچی بات کی تھی بہن نے، ٹیسٹ تھا، اور حقیقت میں بھی یہ ہوا، حقیقت میں یہی ہوا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ بہن میں مجبور ہوں، اب میں حکم ربی کا پابند ہوں، اب میں حکم ربی کا پابند ہوں اور مجھے یہ بتانا ہی پڑے گا۔ تشریف لائے، کعبہ حرم شریف کے اندر بیٹھے ہیں، ابو جہل کا گزر ہو گیا۔ کہا محمد بڑے پریشان بیٹھے ہو، خیر ہے؟ کہا پریشان نہیں بیٹھا، سوچ رہا ہوں۔ کہتے کیا سوچ رہے ہو؟ کہا سوچ رہا ہوں کہ میں بتاؤں کہ نہ بتاؤں۔ اچھا بھائی کیا بتانا یا نہ بتانا ہے؟ کہا کہ میں رات گیا تھا بیت المقدس میں، وہاں سے ہو کے آیا ہوں۔ کہنے لگے کیا 40 راتوں کا سفر ہے؟ 40 راتوں کا سفر ہے اور تم رات گئے اور آ بھی گئے؟ ابو جہل نے سوچا کہ موقع بہت اچھا ہے، اب اس سے اگر میں اختلاف کروں گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ میری تو دشمنی پہلے سے چل رہی ہے۔ کہتا اگر میں قبیلے والوں کو بلا لوں تو کیا تم یہ بات اس کے سامنے کہو گے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ کہوں گا۔ تو وہ تمام آپ کے خاندان والوں کو، قریشیوں کو، دوسرے قبیلے والوں کو بلا کے لے آیا، جم گٹا اکٹھا ہو گیا۔ جب گٹا اکٹھا ہو گیا تو کہا کہ اب بتاؤ کہاں گئے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر کی روایات سنائی، پھر کانوں کو ہاتھ لگا کے لوگ۔ اور جو بہن نے کہا تھا نا ام ہانی نے کہ بھیا سوچ لینا تیرے کچھ اپنے بھی منکر ہو جائیں گے، اور ہوا۔ کچھ کچے پکے مسلمان جو تھے وہ ایمان سے پھر گئے۔ ان کا یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، 40 دن کا سفر اور ایک رات میں چکر لگا کے آ گئے، یہ تو انہونی بات ہے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ دوستو خیال تو یہ تھا کہ ختم ہو جائے گا لیکن نہیں ہوا، کل مجھے اس کو باقی حصہ مکمل کرنا پڑے گا، لیکن وہ بھی صرف اسراء کا، چونکہ قرآن کریم فرماتا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، اس کا ترجمہ کر کے پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں بھائی؟ برکت مسجد کے اندر ہوتی ہے کہ باہر ہوتی ہے؟ سوچو ذرا، پڑھے لکھے لوگ ہو، غور کیا کرو باتوں پہ۔ اللہ کے پاک کلام میں یہ کہہ رہا ہوں، درس کا فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ فرق ہے درس کا کہ درس میں غور کرنا پڑتا ہے اور واز میں جو دل چاہے کہہ دو۔ الذی بارکنا حولہ،
بھائی برکت تو مسجد کے اندر تھی، سرکار نے نماز پڑھا دی ان کو، یہ باہر کی برکت کیا تھی؟ تمام مفسرین محدثین سارے متفق اس بات پر کہ مسجد اقصی کے قرب و جوار میں ارد گرد میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں تھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں تھیں۔ اللہ پاک ان کو وہ بھی دکھانا چاہتا تھا، یہ برکت والی جگہ ہے، انبیاء کی قبریں برکت والی جگہ ہے۔ الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہیں۔ اگر تمام انبیاء کی قبریں برکت والی ہیں تو یار جو نبی الانبیاء ہے اس کی قبر کیا ہوگی؟ پھر برکت تو ہوگی نا۔ ایسے تو نہیں لوگوں کا دل لگ جاتا، جو ایک مرتبہ وہاں سے ہو کے آ جاتا ہے وہ کہتا ہے یار میں بار بار جاؤں، میں بار بار جاؤں، میں بار بار جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں وہ برکتیں آپ کو دکھانا چاہتا تھا، لِنُرِيَهُ مِن، تاکہ میں اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں۔ اللہ پاک نے برکت والی جگہ پہ لے جا کے نشانیاں ساری دکھائیں اللہ پاک نے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اس کا باقی حصہ ہم کل مکمل کریں گے کہ واپسی پر جو سوالات ہوئے سرکار پر، اور وہ جو اس مجمع میں ابو جہل نے جو اکٹھا کیا تھا اس میں جو سوال جواب ہوئے، کل انشاءاللہ یہ بیان کریں گے، اس کے بعد پھر اپنا سبق شروع کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں یہ دین کی باتیں سمجھنے کی اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نہیں سمجھنا چاہتے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ آپ تو بڑے قیمتی لوگ ہیں یار، آپ آگے بیٹھ کے اللہ کا قرآن سنتے اور مطلب ہے کہ کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی۔ بڑے بڑے غازی لوگ گھر بیٹھے انکار کر دیتے ہیں۔ نہیں، ہمارے ایک ساتھی ہیں ہماری مسجد کے خادم ہیں لالا جی عبدالغفور، ان کو کہتا ہوں میں، تو ان کا چھوٹا بھائی بھی مسجد کا بڑا خدمت گزار ہے، المدنی مسجد کا، تو وہ آج اسپتال میں ہے، اللہ پاک بھائی اس کو شفا دے۔ میری سگی چچزاد بہن آج کمالیہ ضلع لائل پور میں، ضلع ٹوبا ٹیکس میں انتقال کر گئی ہے، اس کے لیے بھی فاتحہ پڑھ دینا۔ ہاں جی، حسن اور حسنین کی والدہ، ان کے بیٹوں کا نام ہے حسن اور حسنین، ان کی والدہ کے لیے آپ فاتحہ پڑھ دینا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو بھی فوت ہو گئے ہیں سب کے حال پہ کرم فرمائے۔ نماز کے لیے ایک لفظ رہ گیا تھا، اب دعا پڑھتے ہیں، دعا رب اجعلنی، رب اجعلنی، رب اجعلنی بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ اس کو ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اگر تھوڑا سا لمبا کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لفظ کی شان دوبالا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن جب بھی پڑھا کرو ترتیل سے پڑھا کرو۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ، حِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الصَّوْتِ، فرمایا ہر شے کا ایک زیور ہوتا ہے، اور قرآن کا زیور کیا ہے؟ اچھی آواز۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ اقرأ القرآن بلحون العرب، جب بھی قرآن پڑھا کرو تو لحن عرب میں پڑھا کرو۔ یہ جو ہم سرائکی میں، سندھی میں، پنجابی میں پڑھتے ہیں طرزیں لگا لگا کر، یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھو جس طرح عربی کا لحن ہے۔ تو قرآن کریم کو جتنا آپ صحیح پڑھیں گے، یہ چونکہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ لمبا کرنا ہے تھوڑا، ذریتی یا ہے، ربنا یہ بھی لمبا کرنا ہے، ربنا نہیں کہنا، ربنا، ربنا معنی بدل جاتا ہے، ربنا وتقبل دعاء۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہماری دعا بھی کریں کہ اللہ کرے ہماری بجلی بحال ہو جائے تاکہ ہم گھر میں سکون سے پہنچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔